الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا ٹاپک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی سب سے زیادہ 3 دلی خواہشات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میری پہلی خواہش ہے النظر الیک، پہلی خواہش النظر الیک، میں نبی پاک کو دیکھتا رہوں۔ پوچھا گیا آپ کی دوسری خواہش؟ کہتے ہیں والجلوس بین یدیک، میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہوں، ادھر ہی بیٹھا رہوں۔ اور تیسری خواہش وانفاق مال علیک، میں نبی پاک پر اپنا ہر مال خرچ کرتا رہوں۔ اب پہلی خواہش النظر الیک کس طرح پوری ہوئی؟ کتابوں میں یہ جملہ پڑا ہے کہ وہ عبادت جو صدیق اکبر نے غار ثور میں کی، نبی پاک کے دیدار والی عبادت، آپ لوگ خود ہی سوچ لیجئے جب کوئی کسی کی گود میں ہوتا ہے وہ اس کا کس طرح دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا کا چہرہ مبارک کیسے دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر، پیارے آقا کو حضور علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر لے کر چڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ پہلی خواہش کس طرح پوری ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ اکرام ایک خطبے میں جمع ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام خطبہ فرمایا کرتے تھے، نبی پاک کے چہرے کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، صرف صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے چہرے کو دیکھتے، آقا انہیں دیکھتے، یہ آقا کو دیکھ کے مسکراتے، آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے۔ تو اب پہلی خواہش النظر الیک کس طرح پوری ہوئی؟ کتابوں میں یہ جملہ ہے کہ وہ عبادت جو صدیق اکبر نے غار ثور میں کی، علماء اکرام فرماتے ہیں جس وقت صدیق اکبر یہ عبادت فرما رہے تھے، ارے کائنات میں ایسی عبادت اور کوئی نہیں فرما رہا تھا، یہ مقام صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ آپ کی پہلی خواہش النظر الیک کس طرح پوری ہوئی؟ اب آپ کی دوسری خواہش وانفاق مال علیک، میں نبی پاک پر اپنا ہر مال خرچ کرتا رہوں۔ آپ نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، نہ جانے کتنی بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے سارا مال پیش کیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ حضرت بلال حبشی کو آزاد کرا کر لے کر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہیں سے گزرے تو دیکھا حضرت بلال حبشی قید ہے، ارے امیہ جو تھا وہ ان پر ظلم کر رہا ہے، انہیں تپتی ریت پر لٹا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ارے اے امیہ تم کیوں اس پر ظلم کرتے ہو؟ یہ تو مسلمان ہے، مؤذن رسول ہے۔ امیہ کہتا ہے اے ابوبکر تمہیں اگر اس کا خیال ہے اسے تم خرید لو۔ آپ کہتے ہیں امیہ کتنے پیسے مانگتا ہے؟ وہ امیہ تھوڑے کہتا، آپ کہتے ٹھیک ہے، وہ زیادہ کہتا، آپ کہتے ٹھیک ہے۔ آخر کار ایک رقم پر فیصلہ ہو گیا، حضرت بلال حبشی کو آزاد کرا کر لاتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور بلال حاضر ہے، مؤذن حاضر ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے ابوبکر تم نے جو پیسے بلال کو آزاد کرنے میں لگائے ہیں تھوڑے سے میرے بھی ملا لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں آقا میری جان، مال، عزت، آبرو سب آپ پر قربان ہے۔ دوسری خواہش کس طرح پوری ہوئی؟ اب تیسری خواہش والجلوس بین یدیک، میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہوں، ادھر ہی بیٹھا رہوں۔ زندگی تو گزاری مگر جب وفات کا وقت قریب آیا تو آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو نبی پاک کے روزے کے سامنے رکھنا۔ عرض کرنا حضور ابوبکر حاضر ہے، یار غار حاضر ہے، اندر سے اجازت مل جائے تو ساتھ دفن کر دینا، نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب ایسا ہی کیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو نبی پاک کے روزے کے سامنے رکھا گیا، عرض کیا گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور ابوبکر حاضر ہے، یار غار حاضر ہے۔ ارے دروازہ کھلتا ہے، تالا کھلتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاقون، ارے اب حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو کیونکہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ تیسری خواہش اس طرح پوری ہوئی والجلوس بین یدیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ